بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. یعقوب آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد اسحاق آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. اسحاق آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا, تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے. محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا, نبوت ساری لے جا, رسالت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا, قیادت ساری لے جا, شرافت ساری لے جا, تلاوت ساری لے جا, طہارت ساری لے جا, عبادت. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے. خود اپنی آپ دیکھ لو, پہچان علی ہے, آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا, ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. کتنا عظیم دیکھ لو, ایمان علی ہے, علی ہے, علی ہے پیر ہمارا علی علی ہے, روشن تارا علی علی ہے, جگ سے پیارا علی علی, خیبر کو اکھاڑا علی علی, توحید کدائی علی علی, آقا کا سپاہی علی علی, صدیق کا بھائی علی علی, فاروق کا بھائی علی علی, عثمان کا بھائی علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, ہے قیمتی جوہر علی علی, حسنین کا بابا علی علی, ہے باب علم کا علی علی, جب لب کو کھولے علی علی پھر موتی رولے علی علی. بڑے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں, کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے, جو دکھیاروں کی سنتا ہے, جو بچھڑوں کو ملاتا ہے, جو ہر منگتے کو دیتا ہے, جو ہر منگتے کا داتا ہے, جو ہر منگتے کو دیتا ہے, جو ہر منگتے کا داتا ہے. نہیں تفریق اس کے ہاں, وہ سب کے کام آتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے, الہ وہ ہے, احد وہ ہے, سمد وہ ہے. شراکت اس میں جو سمجھے ہے, مشرک نہ بلد وہ ہے. حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے. مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں, مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں. یہ سب رحمت خدا کی ہے, کرم سارا خدا کا ہے. عطا ہے جو مجھے جتنا, برم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ گونگے ہیں, کروں تعریف کیا اس کی, خیالوں سے مقالوں تک ہم سارا خدا کا ہے. تارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے, موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر, ظاہر ہے تو باطن, جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے. حاضر ہے تو ناظر, حی القیوم, پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے, قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے, قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. قرآن ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے, قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. ایک رب کے حضور سجدہ کرنے والوں سے مخاطب ہوں. توجہ رکھ. اور یہ جو رب کو صرف سجدہ ہے, یہ جو سجدہ صرف رب کو ہے, سنو آج ہر طرف سے, ہر جانب سے ایک شور ہے کہ کیوں یہ دہائی دیتا ہے, ایک رب کو سجدہ ہے. یہ سجدہ ہمیں مصطفیٰ نے سکھایا. یہ رب کو سجدہ, یہ رب کو سجدہ ہمیں مصطفیٰ نے سکھایا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اپنے جملوں کو, بڑی ذمہ داری. یہی کہ تو سب مانتے ہیں پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے.
وقت بچائیے. یقین جانے میں بڑی جلدی, ضروری نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ بات رکھوں, میں 1 گھنٹے کی بات 15 منٹوں میں کر کے انشاءاللہ آپ کو جلدی جلدی چھٹی دینے چلا ہوں. یہ میں سنا, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. میری بات سن لینا, میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. توجہ, یہ پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند. اصلی بولیں تاکہ میں بات کر سکوں. پیارے آقا کا مقام ساری کا, وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و والا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا, وہ عزت میں اول, عظمت میں اول, شوکت میں اول, رفت میں اول, عفت میں اول, عصمت میں اول, چاہت میں اول, قدرت میں اول. یوسف سے پہلے, صالح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے, ساری کائنات سے اونچا ہے پیارے آقا کا مقام. ساری کا لوگ آج کہتے ہیں فلاں طبقہ آقا کو ایسے مانتا ہے. ارے سنیے, میں اکابرین علماء دیوبند اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک ایک خالص عقیدے پہ مبنی خوبصورت سینہ رکھنے والے ایک ایک بندے کا غلام بات کر رہا ہوں, نوکر بات کر رہا ہوں. میرے عقیدے کا حسن دیکھ, اللہ رکھے ایک ترازو کے 2 پلڑے, ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے, زمین و زمان اسی پلڑے میں, مکین و مکان اسی پلڑے میں, شجر و حجر اسی پلڑے میں, بر و بحر اسی پلڑے میں, نباتات اسی پلڑے میں, جمادات اسی پلڑے میں, ارضیات اسی پلڑے میں, فلکیات اسی پلڑے میں, لوح قلم اسی پلڑے میں, بیت اللہ اسی پلڑے میں, بیت المقدس اسی پلڑے میں, بیت المعمور اسی پلڑے میں, انبیاء, صلحاء, اتقیاء, نجباء اسی پلڑے میں, آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, لوط, ہود, یعقوب, یوسف, ذوالکفل, الیاس اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے, میرا مسلک ہے, میرا نظریہ ہے, میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا. ساری کائنات سے بلند مقام میرے آقا کا ہے. میرے آقا جیسا کوئی اور نبی بھی نہیں, کوئی اور رسول بھی نہیں. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں, تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے. پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے نا, ساری کائنات سے اونچا ہے نا. حسن کے تذکرے میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. علماء کے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے, علماء سے جا کے پوچھئے گا پیارے آقا نے طٰہٰ کا ماتھا زمین پہ رکھ دیا, علم نجعل لہ عینین والی نگاہیں زمین کی جانب, ما زاغ البصر والا کجلا زمین کی جانب, ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما والے ہاتھ زمین پہ رکھ کے کہا مولا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی میں نے عرض کیا یہ سجدہ مجھے مصطفیٰ نے سکھایا, سبحان ربی الاعلی. ایک سجدے میں پیارے آقا نے 3 جملے سکھلائے, مولا سبحان بھی تو, رب بھی تو, اعلیٰ بھی تو. تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دینا دارین کی ہر حمد ثنا تیرے لیے ہے, موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے, اول ہے تو آخر, ظاہر ہے تو باطن, جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے, حاضر ہے تو ناظر, حی القیوم, پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے, قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. یہ سجدہ مجھے مصطفیٰ نے سکھایا. کس نے سکھایا؟
مصطفیٰ نے سکھایا. پیارے آقا کا مرتبہ جمال معلا. تھوڑا تھوڑا بولو نا، میں آپ کی وجہ سے میں نے اپنے سفر کا خیال نہیں کیا، تھکاوٹ کا خیال نہیں کیا، کھانا انہوں نے نہیں دیا خیال نہیں کیا، چائے نہیں دی خیال نہیں کیا. میں کھڑا ہو گیا اس لیے تاکہ میں آپ جو بارش میں بیٹھے ہیں، جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے نہ بولو، اصلی بولو. کہا ہے نا سارے نہ بولیں، اصلی بولیں. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی، آخری. اس محبت سے اس عقیدے پر پختہ ہو جاؤ کہ حکمرانوں کو پتہ چل جائے یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ختم نبوت کے آئین میں ترمیم برداشت نہیں کر سکتی. جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا بہت سارے لوگوں نے شور مچایا. کسی نے باہر شور مچایا اور کسی نے اندر بیٹھ کر پارلیمنٹ میں حقیقت میں دیوبند کا دفاع کیا، ختم نبوت کا دفاع کیا. جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. اور آپ کو شاید ایک بات یاد ہو، جب یہ کسی نے ڈنڈی ماری تھی ختم نبوت کے آئین میں، کسی نے ڈنڈی ماری، وہ ابھی تک چھپ کے بیٹھا ہے، وہ ابھی تک چھپا بیٹھا ہے. میں ایک بات کہنے چلا ہوں، جو سمجھا صرف وہ مسکرا دے، میرے لیے کافی ہوگا. یہ میں نے کیوں کہا کہ وہ صرف مسکرا دے؟ کیونکہ جس نے سمجھنا ہے وہ ہوگا ہی ایسا کہ صرف مسکرائے گا. یہ جب کسی نے ڈنڈی ماری اس آئین میں، سب سے پہلے ایک بندہ بولا جسے آپ شیخ رشید کہتے ہیں، اور اس نے بول کے کیا کہا؟ ذیشان وزیر اس نے بول کے کیا کہا؟ توجہ ہے. اس نے کہا کہاں ہیں حسین احمد مدنی کے ماننے والے؟ اس نے کہا کہاں ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے؟ اس نے کہا کہاں ہیں انور شاہ کاشمیری کے ماننے والے؟ اس نے سارے نام ایک طبقے کے لیے، کیوں؟ پتا تھا کام کرنے والے یہی ہیں. بچے کو تکلیف ہو تو ماں کی جانب دوڑتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھوک لگے تو ماں کی گود میں جاتا ہے. اسے پتا تھا نعرے لگانے والے بہت ہیں، کام وہی کریں گے جنہوں نے بھٹو کے دور میں مجبور کر دیا تھا پارلیمنٹ کو کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے. بولو جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. محبت سے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. آخری نبی اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہی اے بلندور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پوری بٹکی ہوئی ساری مخلوق
मखलूक को, जिसने आके संवारा हमारा नबी। पत्थरों जट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका ओ मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, और जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो दुआ भी पुकारा हमारा। अल्लाह मैं वैसे तो मैं बोलता रहूं, लेकिन मुझे एहसास है आपको कहीं बुखार ना हो जाए। यकीन जानो मुझे पहाड़पुर वालों पे तरस आ रहा है। माशाअल्लाह। ऐसा ना हो आपको ठंड से बुखार हो जाए और किसी और को मेरे बोलने से बुखार हो। ये भी तो हो सकता है, क्या ख्याल हो सकता है। लेकिन वो बोलने वाला सुन ले, हमें गालियां नहीं आती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें हमारे अकाबिर ने गालियां नहीं सिखाई हैं, कुरान सिखाया है। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला। अच्छा एक बात कहने चला हूं, अब तवज्जो से सुनेंगे, भरपूर तवज्जो से सुनेंगे। खत्मे नबूवत, ये जो ताज रब ने रखा है ना मेरे महबूब के सरे अक़दस पर, तवज्जो है, ये ऐसी दौलत है। काका बस करो ना, तवज्जो है, दो चार जुमले अर्ज करें। ये जो सरे अक़दस पर रब ने ताज सजाया है खत्म नबूवत का, मैं आपकी खिदमत में दो जुमले अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो है। ये जो सरे अक़दस पर रब ने खत्म नबूवत का ताज सजाया है, ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। इस दौलत ने बताया है कि ये उम्मत लावारिस नहीं है, उम्मत लावारिस नहीं है। काका मैं ऐसे कभी नहीं बोला जैसे आज बोल रहा हूं, यकीन जानो। हम लावारिस, जो बच्चा लावारिस हो, अब समझिएगा मेरी बात, जो बच्चा लावारिस हो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, बेटा तू रात 3 बजे क्यों आया, 4 बजे क्यों आया, किसके साथ था, क्यों था, किधर था, किस लिए था। उसने 2 बजे क्या आना है, वो लावारिस बच्चा 2 दिन ना आए उसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि उसका वारिस ही नहीं जो उसे पूछे। ये उम्मत लावारिस नहीं है, आका वारिस हैं। और आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, जैसे वारिस बाप वारिस है तो वो पूछता है बेटा बेटा किधर था, किसके साथ गया था, क्यों गया था। आका उम्मत के वारिस हैं। आपसे मुखातिब होकर एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये मत समझिए कि आका ने नहीं पूछना, आका ने पूछना है किधर थे। आज किसी ने झंडा पकड़ाया, इस चौक में चलो, कल कोई और झंडा पकड़ाएगा, उस चौक में चलो, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। नहीं, आका ने पूछना है किधर गए थे। आका वारिस हैं और आप पूछते हो बेटे से, बेटा किधर था, किससे पूछ कर गया था।
یہ کیوں پوچھتے ہو؟ آپ کے سینے میں محبت ہے، بیٹے کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے آپ پوچھتے ہو بیٹے کو۔ وہ آپ کب تک کے وارث ہو؟ توجہ، چند دنوں کے وارث، چند مہینوں کے وارث؟ ناراض ہو جاؤ گے تو اگلا جملہ عرض کرتا ہوں، چند سالوں کے وارث؟ اس سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چند سالوں کے وارث ہو اور کیا کچھ نہیں کرتے ہو بچے کے لیے؟ کتنی محبت ہے بچے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے جنت تک کے وارث، جنت تک کے وارث۔ آپ کے سینے میں اولاد کے لیے محبت ہے، اور آپ اولاد سے کہتے کیا ہو؟ توجہ رکھنا، بیٹا سب کچھ تو کرتا ہوں تیرے لیے، میرے پاس بیٹھا کرنا، میری باتیں سنا کرنا، میرے ساتھ اپنے غم شیئر کیا کرنا۔ دیکھنا کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، سب کچھ تو کرتا ہوں تیرے لیے۔ آقا فرماتے ہیں میں امت کا وارث ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ کے لیے اپنے مولا سے سب کچھ لے کر آیا، سب کچھ لے۔ اور جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں، باقی وہ آئیں، وہ لے کے آ جائیں گے۔ نوح آپ یہ لے جائیے، من کتاب من حکمت، کتاب میں سے، حکمت میں سے، نوح آپ یہ لے جائیے، بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ یعقوب آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد اسحاق آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ اسحاق آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے۔ محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، شرافت ساری لے جا، تلاوت ساری لے جا، طہارت ساری لے جا، عبادت۔ محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا۔ ہائے 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 ہائے، کو میری بات سمجھ بھی رہے ہیں؟ محبوب الیوم اکملت لکم دینکم اتممت، تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن پر۔ محبوب سارا کچھ لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے، میں نے سب کچھ تجھے دے دیا ہے، سب کچھ دے۔ محبوب نبوت ساری لے جا، اور نبوت آدم کے دروازے پہ پہنچی، آدم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت نوح کے دروازے پر پہنچی، نوح کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت ابراہیم کے دروازے پر، ابراہیم کو اونچا کر دیا، لیکن خود نبوت رہی۔ نبوت موسیٰ کے دروازے پر، موسیٰ کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت چلتے 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 جب میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام اونچا ہو گیا، نبوت ختم نبوت بن گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، سارا کچھ لے کے آقا آ گئے۔ اسی لیے تو کہا کرتا ہوں میرے آقا کے مقام و مرتبے پر نہ کوئی نبی پہنچتا ہے، نہ کوئی رسول پہنچتا ہے، نہ کوئی پیغمبر پہنچتا ہے۔ علماء دیوبند سے متعلق اپنے ذہنوں کو صاف کر لیجئے، اپنے اذہان و قلوب کو دھو لیجئے۔ علماء دیوبند کا طبقہ اس دھرتی پر سچا عاشق رسول ہے، جنہوں نے قربانیاں دی اس دھرتی کو بنانے پر بھی دی ہیں۔ اس دھرتی کو بچانے کے لیے بھی انشاءاللہ علماء دیوبند دیں گے قربانیاں۔ ہاں، پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ اب میں بالکل کلوز کرنے لگا ہوں بات کو، توجہ رکھیے گا میری جانب۔ یہ مان لیا نا کہ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے، میرے آقا کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں،
میں نظریاتی بندہ ہوں، دو چار نظریے کی باتیں کر کے بس جا رہا ہوں جلدی جلدی. میرے آقا کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، میرے آقا کی زلف جیسی کسی کی زلف نہیں، میرے آقا کے رخسار جیسے کسی کے رخسار نہیں، میرے آقا کا سینہ اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، زینہ اعلیٰ، کرینہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ. میرے آقا کی ذات اعلیٰ، بات اعلیٰ، جماعت اعلیٰ. جب یہ مانا کہ حضور کی ذات اعلیٰ تو یہ ماننا ہوگا کہ حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے محبوب کو حسن اعلیٰ دیا، مشن اعلیٰ نہیں دیا. اللہ نے محبوب کو زبان اعلیٰ دی، قرآن اعلیٰ نہیں دیا. اللہ نے محبوب کو ذات اعلیٰ دی، جماعت اعلیٰ نہیں دی. یہی ہمارے کا حسن، عقیدے کا حسن ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا ہے، جو عطا کیا ہے اعلیٰ عطا کیا ہے. حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، فضل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ. ابو بکر اعلیٰ، ابو بکر، ابو بکر. اور سب سے پہلے آیا. سارے نہ بولیں، اصلی بولیں. بکر کہتے ہی پہلے کون؟ با کاف را، بکر، پہلا. عربی میں جہاں آ جائے معنی پہلا، معنی آغاز، معنی اولیت، معنی شروع، معنی ابتدا. ابو بکر پہلا. ابو بکر. اور کیا کہنے ابو بکر کے؟ میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا. 4 پشتوں میں نبی، 4 پشتوں میں نبی. خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی. اور تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا. 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. امان محمد، امین محمد، معین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر. توجہ ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ میں 2 باتیں جمادی الثانی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی چھٹی، مجھے بھی چھٹی. یہ بارش رک گئی ہے تو میں بھی رک جاؤں گا تھوڑی دیر. ماشاءاللہ. ایسے ہیرے کبھی کبھی ملتے ہیں، جان نہیں چھوڑنی. ایسے ہیرے کبھی کبھی ملتے ہیں، انہیں ختم کر کے چھوڑتے ہیں. توجہ رکھیں گے جی میری جان. کیا کہنے ابو بکر کے. لیکن بات ایک سنو، میں چونکہ پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں کو آنے والا بھی نہیں. پہلے بھی میرے خیال میں 3-4 سال کے بعد آیا. جی 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 جی. سارے ہلا دیں. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. توجہ خدا را توجہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے پتا ہے اس اجتماع میں امید رکھتا ہوں کہ میرے اپنے بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں. ہاں اچھا توجہ سے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ میری بات سن لو. ابو بکر کا تذکرہ کرنے سے حضرت علی کا انکار نہیں ہوتا. یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ابو بکر کا تذکرہ کریں گے علی کا انکار ہو جائے گا، علی کا تذکرہ کریں گے ابو بکر کا انکار ہو جائے گا. میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را قوم کو فرقہ واریت کی لعنت میں مت پھنساؤ. قوم کے حال پہ رحم کرو، پاکستان کے حال پہ رحم کرو. ابو بکر کا تذکرہ کرنے سے حضرت علی کا انکار نہیں ہوتا، حضرت علی کی نفی نہیں ہوتی. توجہ، پیارے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے بستر پہ سو جا.
کیا مقام ہے حضرت علی کا کہ نبوت کے بستر پہ سوئے، نبوت کے بستر پہ سوئے اور فرمایا علی یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں تیرے حوالے، یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، انہیں مکہ والوں کو واپس دے کر قباء کے مقام پہ آ جانا، میں قباء کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ جو ہے اب آپ نہ بولے میں نے آپ سے چادر لے لیں۔ علی کو سلا دیا بستر پر، حضرت علی کو بستر پر، حضرت علی کو بستر پر، حضرت علی سو گئے، ایسی میٹھی نیند سوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی پیاری نیند آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے سارے بولو نہ بعد آئی۔ پیارے آقا پہنچے سیدھا ابو بکر کے دروازے پر، ٹھیک ہو گیا، پیارے آقا پہنچے سیدھا ابو بکر کے دروازے پر، جا کے دستک دی، ادھر دستک دی ادھر ابو بکر نے دروازہ کھول دیا۔ میں اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر آپ نے پوچھا ہی نہیں من دخل باب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے، پوچھتے تو صحیح دروازے پر کون ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اس نے نکاح مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ دستک دی، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر یہ نہیں پوچھتے کدھر چلنا ہے، کیوں چلنا ہے، انتظام ہے چلنے کا یا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ چلیے۔ اب جتنی آپ کی آواز کم ہو گئی اور 35 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، انشاءاللہ اگلے 10 منٹ گزر رہے ہیں اور 45 منٹوں میں بات ختم۔ اور جتنی آپ کی آواز دھیمی ہوگی بس اگلے 10 منٹوں میں تھوڑی سی اور ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ رشوت نہیں دیا کرتے، مولوی کو رشوت نہیں دیتے، بالکل بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے۔ پیارے آقا حضرت ابو بکر کو لے کر جا رہے ہیں غار ثور کی چڑھائیوں پر۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ابو بکر کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سنیے آج کوئی بھی کہے کہ ہمیں حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے، سب سے پہلے بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس ساری امت کا جو پیار ہے اس کا ثواب حضرت ابو بکر کے کھاتے میں ہے۔ کیوں؟ محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر ہے، پہلا مدرس ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کی خشت اول ابو بکر ہے۔ غار ثور کی چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا یوں دیکھتے ہیں ابو بکر کس پر سواری تو ہے کوئی نہیں، میں کس پہ سوار ہو جاؤں؟ ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا، ادھر ابو بکر جھک گیا، جھک گیا۔ رب نے بھی کیا ہوئے گا، ابو بکر نیواں
ابو بکر نیواں ہو میں تنو اچا کرا. پیارے آقا ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوئے. زیادہ ایکو کی وجہ سے پیچھے آیا ہوں. پیارے آقا ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوئے. علماء فرماتے ہیں پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. سبحان اللہ. تھکے کہاں کہاں گزرا 13 گھنٹے کا سفر. تھکے ہوئے ہو تھوڑا سا ہولے بولو. علماء فرماتے ہیں پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. وہ نہ بولے یہ بولے. پیارے آقا فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. قاضی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے. ابو بکر غار میں پہلے داخل ہوئے. غار میں پہلے داخل ہوئے. اپنی چادر کو پھاڑا. سبحان اللہ کہہ دو. سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچ گیا وہاں اپنی ایڑی کو رکھا اور پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ تفضل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. پیارے آقا تشریف لائے اور ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا میں اس طرف اب بہت لمبی بات ہو جائے گی. حضرت ابو بکر کا تذکرہ جیسے کرتے ہیں ایسے حضرت علی کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے. جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے. خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے. آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا. ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے. علی ہے علی ہے پیر ہمارا علی علی ہے. روشن تارا علی علی ہے. جگ سے پیارا علی علی. خیبر کو اکھاڑا علی علی. توحید کدائی علی علی. آقا کا سپاہی علی علی. صدیق کا بھائی علی علی. فاروق کا بھائی علی علی. عثمان کا بھائی علی علی. زہرا کا شوہر علی علی. کعبے کا گوہر علی علی ہے. قیمتی جوہر علی علی. حسنین کا بابا علی علی ہے. باب علم کا علی علی. جب لب کو کھولے علی علی پھر موتی رولے علی علی. علی ہمارے ایمان کا حصہ. ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں اور میں بس ختم کر رہا ہوں بات کو انشاءاللہ. جی آواز ٹھیک ہے. پیارے آقا نے جب امانتیں دی ہیں علی کو امانتیں حوالے کی ہیں نا حضرت علی کو. ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم آگئے ہیں آپ کے پاس امانتیں بھی تھیں. فرمایا علی کو دے آیا ہوں. علی کو دے آیا ہوں. حضرت ابو بکر مطمئن ہو گئے. حضرت ابو بکر مطمئن ہو گئے کہ اب ان امانتوں میں خیانت نہیں ہوگی. علی کے مضبوط ہاتھوں میں ہے. یہ مطمئن ہونا کیوں ضروری تھا کہ اگر وہ امانتیں ضائع ہو جائیں تو انگلی اٹھائیں گے مشرکین مکہ حضور پر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ نے انگلی اٹھانی تھی پیارے آقا پر کہ امانتیں ضائع ہو گئی. ہیں جان کے دشمن لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر کو بتایا ابو بکر امانتیں علی کو دیا. حضرت ابو بکر مطمئن. کیوں؟ حضرت ابو بکر کو اعتماد علی کے بازوؤں پر. حضرت ابو بکر کو اعتماد علی کی جرت پر. حضرت ابو بکر کو اعتماد علی کی استقامت پر. ارے یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں, مشرکوں کی امانتیں ہیں. شاید سمجھ سکو جملہ, چلو پھر کئی صبح سمجھ آ جائے گا. مکہ والوں کی امانتیں مضبوط ہاتھوں میں دے کے جانے والا مسلح کی امامت کی امانت کمزور پاؤں میں کیسے دے کے جا سکتا؟
صدقے جاؤں آپ کے صدقے، مکہ والوں کی امانتیں مضبوط ہاتھوں میں دے کے جانے والا مصلی کی امامت کمزور کو کیسے دے کے جا سکتا ہے؟ یہاں پر مکہ والوں کی امانتیں علی کے حوالے کی ہیں۔ سنو، امت میں اختلاف نہ پیدا کرو، پاکستان میں اختلاف نہ پیدا کرو، پاکستان کو فرقہ واریت کی دلدل میں مت پھنساؤ۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے اکابر نے حاصل کیا تھا۔ پیارے آقا نے امانتیں علی کے حوالے کی ہیں، ابو بکر نے اعتراض نہیں کیا۔ پیارے آقا نے مصلی ابو بکر کے حوالے کیا ہے، علی نے اعتراض نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پیارے آقا، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام سے سچی محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔